بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر نیو نائنتھ کلاس۔ آج ہم سیکھیں گے کہ مکالمہ کیسے لکھا جاتا ہے، مکالمہ کسے کہتے ہیں، اور مکالمہ لکھتے وقت ہمیں کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کام کرنے کا پیٹرن۔ رائٹ ہینڈ پہ مارج لائن کے باہر تاریخ اور مہینے کا نام ہے، جبکہ لیفٹ ہینڈ پہ مارج لائن کے باہر دن مینشن ہے۔ اسی مارج لائن کے مڈ میں آپ لکھیں گے آن لائن ورک یا کہ جماعت کا کام۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ فرسٹ مارجن لائن کے پر لکھیں گے مکالمہ۔ مکالمے کے بعد تفصیلیہ کا سائن ہے، تفصیلیہ سائن دینا مسٹ ہے۔ اس کے بعد نیچے والی لائن پہ بغیر لائن سکپ کیے آپ لکھیں گے عنوان۔ عنوان کے بعد بھی تفصیلیہ کا سائن ہے، اور پھر اسی لائن کے مڈ میں یعنی درمیان میں آپ لکھیں گے عنوان ٹاپک، جو کہ ہے وقت کی پابندی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو کوسین نظر آ رہی ہے۔ کوسین کہتے ہیں اردو میں بریکٹ کو، اور یہ کوسین کے اندر جو درج ہوتا ہے وہ مزید وضاحت کرتا ہے کہ عنوان کے حوالے سے کیا ہوگا، اور اس کوسین میں درج ہے کہ دو دوستوں کے مابین یعنی کہ دو دوستوں کے درمیان، مابین ہوتا ہے درمیان، کہ دو دوستوں کے درمیان گفتگو ہوگی ٹاپک وقت کی پابندی پر۔ ٹھیک ہو گیا۔ فرسٹ خاص پوائنٹ یہ کہ جب بھی آپ مکالمہ لکھیں تو اس کا پس منظر آپ ضرور لکھیں۔ پس منظر بہت اہم ہے، اور اس پس منظر میں آپ کیا لکھیں گے آپ اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو بطور ایک مثال اور آپ کو آئیڈیا دینے کی خاطر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ایک دوست باغ میں بیٹھا دوسرے دوست کا کافی دیر سے انتظار کر رہا ہے، اور دوسرا دوست بہت تاخیر کے بعد جب پہنچتا ہے تو اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیتا ہے، اور اس طرح ان دونوں میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ ہاتھ بڑھانے سے مراد ہے السلام علیکم کرنے کی غرض سے ہاتھ بڑھانا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو ہو گیا پس منظر۔ اس کے بعد لکھا گیا ہے نیچے ان دوستوں کے نام لکھے ہیں۔ دانیال، دانیال کون ہے؟ جو تاخیر سے پہنچا ہے یعنی دیر سے پہنچا ہے، اور اس نے آتے ہی کیا کہا ہے السلام علیکم۔ اس کے بعد جو پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا اس کا نام ہے ذیشان۔ ذیشان نے اس کے جواب میں کیا بولا ہے؟ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ بہت پیاری دعائیں ہیں، اور یہ ہم مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو گفتگو کا آغاز انہی دعاؤں سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم کا معنی ہے آپ پر سلامتی ہو، جبکہ وعلیکم السلام کا معنی ہے آپ پر بھی سلامتی ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر جاننے کی بات یہ ہے کہ مکالمہ جو ہے آپ لوگ اسٹوڈنٹس اکثر پوچھتے ہیں کہ اس کی طوالت یعنی لمبائی یا کتنا لمبا ہونا چاہیے مکالمہ۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر کم از کم آپ کے 24 سنٹینسز ہونے چاہیے۔ اگر آپ اس سے اوپر لے جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن 24 سنٹینسز تک تو لمبا ضرور ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب سنٹینسز سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یعنی دانیال جو بات کرے گا وہ ایک جملہ ہوگا، اور ذیشان جو بات کرے گا وہ دوسرا جملہ ہوگا۔ اس طرح سے دانیال کے حصے میں آگے 12 جملے، اور 12 ہی جملے آگے ذیشان کے حصے میں، تو اس طرح سے یہ ہوگے 24 جملے۔ ٹھیک ہے۔ اب جی کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے مکالمہ لکھتے وقت؟ سب سے پہلے جو اہم بات ہے وہ ہے رموز و اوقاف۔ ٹھیک ہے۔ رموز و اوقاف کیا ہوتا ہے؟ یہ علامات ہوتی ہیں، سائنس ہوتے ہیں، جو کہ اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں جیسے کسی جملے میں کوئی بات پوچھی جا رہی ہے تو وہ ایک سوال بن جاتا ہے، تو اس کے بعد جب وہ بات ختم ہوگی تو اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی حیران کن بات کی جا رہی ہے تو اس پر اسٹرک پوائنٹ آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور جب کہ کوئی مثبت بات ختم ہوگی تو اس کے آخر میں ختمے کا سائن آئے گا۔ اسی طرح بات کی وضاحت کے لیے کسی بات کو تھوڑا سکپ کر کے اس کے اندر بریکٹ بنا کے کوسین بنا کے اس میں مزید اس کی وضاحت کے لیے کچھ لکھا جائے تو وہ کوسین کا سائن کہلائے گا۔ اسی طرح مختلف اور سائنس ہیں جن کا استعمال مکالمے میں ہوتا ہے، اور اگر آپ رموز و اوقاف کا استعمال مکالمے میں نہیں کرتے تو آپ کو ہرگز اس کے نمبر نہیں ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکالمہ جو ہے ہمیشہ 2 ہی اشخاص کے درمیان ہوتا ہے، ہرگز 3، 5، 7 اشخاص اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے۔ مکالمے کی شرط ہے کہ 2 اشخاص ہوں اور وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ اور میں فون پر بات کر رہے ہیں کسی ایک ٹاپک کو لیتے ہوئے،
تو وہ مکالمہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو فون کیا ہے، میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کو پوچھنے کے لیے کہ آپ کے بھی اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کون سا کام کرتے ہوئے اٹھے ہیں میرا فون اٹینڈ کرنے، اور آپ پوری طرح سے میرے اس دیے گئے عنوان میں انوالو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یا کہ آپ کا آدھا جو مائنڈ ہے وہ اس کام کی طرف ہے جس کو آپ چھوڑ کر آپ نے میرا فون اٹینڈ کیا ہے۔ تو لہٰذا شرط ہے کہ دو اشخاص ہوں اور وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں، تاکہ جس ٹاپک پہ انہوں نے بحث کرنی ہے وہ پوری توجہ سے اس ٹاپک پر روشنی ڈالیں، اور اس ٹاپک کے حوالے سے جو تاثرات ہیں، جو ادائیں ہیں، وہ ظاہر ہو رہی ہوں، ٹھیک ہو گیا، ان کے چہروں پر، ان کی باڈی لینگویج سے۔ اور اگر کسی ایک عنوان پر 3 4 5 7 بندے بات کر رہے ہیں تو وہ پھر مکالمہ نہیں ہوگا، بلکہ کسی محفل میں ہونے والی گفتگو ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو دو افراد جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس ٹاپک سے آپ نے بالکل بھی نہیں ان دونوں کو ہٹانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس ٹاپک کے اندر اس دائرے میں رہتے ہوئے اسی ٹاپک کے حوالے سے بات چیت کریں گے، نہ کہ ارد گرد کی گفتگو شامل کر کے بدمزگی پیدا کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جسے آپ جتانا چاہتے ہیں مکالمے میں، اس کے پاس سالڈ ریزن یعنی کہ دلائل یعنی مثالیں دے کر وہ اپنی بات دوسرے کو بتائے، تاکہ اگلا جو سننے والا ہے اس سے متاثر ہوتا ہوا اس لائن سے ہٹ جائے جو کہ غلط ہے، اور جو مثالیں دے کر وضاحت دے رہا ہے کہ اس کا کہا ہوا راہ جو ہے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے اچھائی کی طرف، اور وہ اس طرف ڈھل جائے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے چند چیزیں جن کا استعمال آپ نے کرنا ہے۔ یوں تو دیکھیں نا، وقت کی پابندی پر یہاں پر اب گفتگو ہوگی۔ جو وقت کو اہمیت دے رہا ہے وہ ایک اچھا انسان ہے، اور جو وقت کو اہمیت نہیں دے رہا وہ معاشرے میں جو ہے وہ اچھائی نہیں پھیلا رہا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، اور اس کی ناکامی جو ہے وہ معاشرے میں انتشار پھیلا سکتی ہے، یا کہ کسی کی ناکامی کو دیکھ کر انسان دوسرے کو دکھ ہی ہوتا ہے کہ کاش یہ بھی وقت کی پابندی کی قدر کرتا اور ہر معاملات کو وقت کے ساتھ نبھاتا تو آج کامیاب ہوتا۔ یوں تو ہم جو وقت کی پابندی نہیں کرتا اس کو بھی جتا سکتے ہیں مکالمے میں، لیکن کیوں ہم اس کو نہیں جتائیں گے؟ اس لیے کہ ہمیں معاشرے میں انتشار نہیں پھیلانا، اچھائی پھیلانی ہے اور بہتری کو پرموٹ کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس عنوان ہے سگریٹ نوشی، سگریٹ نوشی پہ دو اشخاص بات کر رہے ہیں، ایک اس کی برائی کو لے کر، اس کی وجہ سے بیماریاں جو ہوتی ہیں اس کو لے کر ظاہر کر رہا ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے نہیں اس سے میری ٹینشن ریلیز ہوتی ہے، یا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اینڈ پہ جو سگریٹ نوشی سے منع کر رہا تھا وہ آپ کو سگریٹ پیتا ہوا دکھائی دے کہ وہ دوسرے کے رنگ میں ڈھل جائے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ اسی طرح اگر پتنگ بازی ہے تو پتنگ بازی کو ایک روک رہا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے نہیں اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، تو اینڈ پہ آپ دیکھیں کہ جو روک رہا تھا وہ بھی پتنگ اڑاتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ ایک غلط تاثر ہوگا، ایک غلط تاثر ہوگا معاشرے میں انتشار پھیلانے کے لیے۔ اس لیے ہمیشہ ہم نے اچھائی کو پرموٹ کرنا ہے، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ اچھائی کی طرف چلے، کامیابیوں کے طرف چلے، نہ کہ ناکامیاں اور بے حسی اور جو ہے کہ بے شعوری ہی میں زندگیاں بسر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے اور مکالمے پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ آئی تھنک آپ کو خاصی سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ بہت بہتر لکھیں گے اس کام کو۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔